بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام میں سنت نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کو معاشرتی اور دینی طور پر انتہائی مقدس اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی وجوہات پیدا ہو جائیں جو کہ اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود سے متصادم ہوں تو یہ رشتہ طلاق کی صورت میں ختم کرنے کی اجازت ہے، جو کہ خاوند کی طرف سے نافذ ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ فریقین کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تمہارا ساتھی تمہیں ناپسند بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مفید ہو، لیکن جب حدود اللہ کا معاملہ ہو تو پھر طلاق ہی آخری راستہ بچتا ہے، جس کے بعد اگرچہ نکاح کے لیے حلالے کا ایک راستہ موجود ہے جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کا انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے جس کے بارے میں پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ حصول علم کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ طلاق کے بارے میں ہمیں معروف طریقے سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن بعض کم عقل افراد جذبات اور غصے میں آ کر اکٹھی 3 طلاقیں بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلاقوں کی 3 اقسام بھی ہیں جن کے بارے میں علیحدہ احکامات کتاب اسلامی میں موجود ہیں۔ طلاق کے بارے میں ہم آئندہ کسی ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا آج کا موضوع طلاق کے بعد دوبارہ رشتہ قائم کرنے کے لیے حلالہ کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کی حقیقت ہے۔ 2 میاں بیوی جن کے درمیان کسی بھی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے اور فریقین بعد از طلاق یہ محسوس کریں کہ یہ رشتہ دوبارہ قائم ہونا چاہیے تو اس کے لیے حلالہ ضروری ہے، لیکن یہ وہ حلالہ ہرگز نہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل رائج ہے۔ اس کا اصل طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کسی بھی مرد سے دوسری شادی کرے اور بوقت نکاح یہ نیت ہرگز نہ ہو کہ وہ اپنے دوسرے خاوند سے طلاق لے کر دوبارہ اپنے پہلے یا سابقہ شوہر سے نکاح کرے گی، البتہ اس کا دوسرا خاوند زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی وجہ سے یہ رشتہ توڑ دے یا خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے جس کی وجہ سے عورت شادی کے حوالے سے آزاد تصور ہو، تو پھر اگر چاہے تو وہ اپنے پہلے شوہر یا سابقہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے، جو کہ علمی، دینی اور معاشرتی حوالے سے قابل قبول عمل ہوگا۔ یہاں پر ضروری ہے کہ حلالہ کے حوالے سے اس رسم بد کا ذکر کیا جائے جو بدقسمتی سے لا علمی کی بدولت ہمارے معاشرے میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ عموماً یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ جذبات میں آ کر رشتے کو توڑنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لیکن بعد ازاں غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جب حالات کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو انکشاف ہوتا ہے کہ بقیہ زندگی گزارنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ابتدا میں علماء سے رجوع کیا جاتا ہے کہ دین کی کسی بھی شق سے ہونے والی طلاق کو کسی بھی طریقے سے غیر مؤثر قرار دیا جائے، اور اگر اس میں کامیابی ممکن نہ ہو تو پھر حلالہ کا راستہ کچھ اس شکل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کسی دوسرے مرد کو تیار کر کے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ خاتون سے عارضی نکاح کرے، جس کا اسلام بالخصوص سنی فقہ کے چاروں فقہا کے نزدیک ہرگز کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ ایسا نکاح جس کے بارے میں قبل از وقت یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ حلالے کی نیت سے کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد فریقین ہم بستری کے عمل سے گزر کر بصورت طلاق اس رشتے کو ختم کر دیں، اس رشتے کا اسلام میں کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمل دین کی حکمت اور فراست سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ سخت ترین شرط کو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے اس مقدس رشتے کو ہر ممکن طور پر کوشش کریں اور وہ جانتے ہوں کہ اگر انہوں نے اس رشتے کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اسے توڑ دیا تو انہیں اس ناپسندیدہ اور مشکل ترین عمل سے گزرنا ہوگا، جس کی بات بھی ہرگز ضروری نہیں کہ متعلقہ خاتون کا دوسرا خاوند اسے طلاق کا معاہدہ کیے بغیر اپنی مرضی سے حلالے کی تکمیل کرتے ہوئے عورت کو دوبارہ اپنے پہلے خاوند کی زوجیت میں جانے کا موقع دے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ حلالہ کا موجودہ طریقہ، جس میں خاوند سے عقد کرنے کے بعد فوراً طلاق لے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرط حلالہ کی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے، تو علماء جمہور کے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔